अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं बाबर अली बिशारत आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ-साथ जो मुख्तसरन उसका तज़िया भी आपके सामने पेश करेंगे और इसमें सबसे पहली खबर हम लेंगे एंकर इमरान रियाज़ खान की। एंकर इमरान रियाज़ खान को कल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे अदालत ने जो है वो उनको जुडिशल रिमांड पर जेल में भिजवा दिया है। आज एंकर इमरान रियाज खान का एक जो पैगाम है वो बाहर आया है और उस पैगाम में एंकर इमरान रियाज खान ने उस बात को आगे बढ़ाया जो कल उन्होंने जेल की जो प्रिजनर वैन थी उसके अंदर बैठ के जो है उन्होंने जो बात की थी और वही बात जो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। कल वैन के अंदर जो प्रिजनर वैन में बैठे इमरान रियाज खान ने बात की थी कि मुझे कैद करने की, मुझे पाबंद सलासल करने की, मुझे जेल में रखने की जो वजह है वो ये है कि मैं इस जाली हुकूमत को तस्लीम करूँ और इसके ऊपर तनकीद ना करूँ और इलेक्शन में जो धांधली की गई है उसके ऊपर बात ना करूँ। इस काम के लिए जो है मुझे जेल में रखा गया। अगर मैं अपनी ज़ुबान बंद कर लूँ तो मुझे जेल से रिहा किया जा सकता है। आज एंकर इमरान रियाज़ खान ने जो है वो जेल में से पैगाम भेजा है कि मुझे ये पैगाम वाज़ेह तौर पे भेजा गया है कि अगर आप इलेक्शन में धांधली के ऊपर खामोशी इख्तियार करें और नई हुकूमत के ऊपर तनकीद ना करें तो आप जेल से रिहा हो सकते हैं और दूसरी सूरत में आपको लंबा अरसा जो है वो जेल में ही गुजारना पड़ेगा, आप आज़ादी को भूल जाएं। इस काम के लिए पुलिस और एफआईए को जो है वो टास्क सौंप दिए गए हैं। नए मुकदमात की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर एक मुकदमे से इमरान रियाज खान जो है वो उनकी ज़मानत होती है या वो बरी होते हैं तो फौरी तौर पे दूसरा और उसके बाद तीसरा, इस तरह जो साबका रवायात है वो एक मुसलसल चेन चलेगी और उन मुकदमात के अंदर जो है वो इमरान रियाज खान को मुलव्वस करके एक लंबे अरसे तक जेल में रखने का प्रोग्राम है। इमरान रियाज खान जो है वो एक शख्स का नाम तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन इमरान रियाज खान को जेल में रखने के पीछे जो अवामल कारफरमा है वो ज़ुबान बंदी के हैं। वो आर्टिकल 19 जो आइन का आर्टिकल 19 जो वो पूरे तमाम लोगों को इस बात का हक देता है कि वो अपनी बात कर सकते हैं, वो गुफ्तगू कर सकते हैं, वो तनकीद कर सकते हैं, वो तारीफ कर सकते हैं। अगर इस आर्टिकल को आइन में से निकाल दिया जाए तो इमरान रियाज खान जो है वो खामोश हो जाएगा और इमरान रियाज खान के साथ उसकी तरह बोलने वाली करोड़ों मजीद ज़ुबानें भी जो है वो खामोश हो सकती हैं। लेकिन अगर जब तक आइन के अंदर आर्टिकल 19 मौजूद है, जब तक आज़ादी इज़हार राय का हक पाकिस्तानी अवाम को हासिल है, तब तक इमरान रियाज खान भी बोलता रहेगा और इमरान रियाज खान के साथ दीगर जो करोड़ों जो ज़ुबानें हैं वो भी बोलती रहेंगी, वो एहतजाज करती रहेंगी, वो सच बोलती रहेंगी, वो बताती रहेंगी कि इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। ये इलेक्शन नहीं था, ये इलेक्शन ड्रामा था और इलेक्शन के नाम पे एक ड्रामा रचाया गया है। कौम के अरबों रुपए ज़ाया किए गए हैं और उन लोगों को मुसल्लत किया गया है जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया था। और इसके साथ-साथ इस इलेक्शन ड्रामा के नतीजे के अंदर जो बनने वाली हुकूमतें हैं, ये जाली हुकूमतें हैं, ये बगैर मैंडेट की हुकूमतें हैं, इनके पीछे अवाम नहीं है, इनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं है और ये जब तक ये हुकूमतें रहेंगी, ये साफ ज़ाहिर है कि वो अवामी उमंगों की तर्जुमान हुकूमतें नहीं होंगी। इनको तस्लीम करना जो है वो आर्टिकल 19 के मुताबिक जो है आज़ादी इज़हार राय का जो हक हासिल है उसके मुताबिक मुमकिन नज़र नहीं आता है। जी नाज़रीन, इसके साथ आगे चलें तो 9 मई के वाक़यात जो है जो गुज़श्ता साल पेश आए और उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 1 साल होने को है और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो 9 मई के वाक़यात के अंदर अभी तक उलझी हुई है। हम लोग, हमारी हुकूमतें और हमारे अदारे वो 9 मई से आगे नहीं निकल सके हैं। 2 रोज़ कबल जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसके अंदर जहाँ पे दीगर चीज़ों का ज़िक्र किया गया, वहाँ पे ये इस बात का भी इयादा किया गया कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं, उनको किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने भी जो है वो इस बात का ही अदा किया, उन्होंने भी इस बात के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं खुद से कह रहा हूँ, मैं तब से ही इस बात का मुतालबा कर रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक आज़ाद खुद मुख्तार जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए
جو ان واقعات کے اندر ملوث افراد کا جو ہے وہ تعین کرے اور ان کو سزا تجویز کروائے اور ان کو کفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں خود اس بات کے اوپر میں دوبارہ سے اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہیں ان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ڈھونڈ کر ان کے اوپر مقدمات چلائے چاہیے، مگر جو لوگ 9 مئی کے نام پہ جن لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جن لوگوں کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، جن لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جن کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں اور جن کی عزت اور ناموس جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے اور جو اصل 9 مئی کے کرنے والے کردار ہیں ان کو سامنے لایا جانا چاہیے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان سے جڑی ہوئی ایک انتہائی اہم خبر جس کو سوشل میڈیا اور میڈیا جو ہے وہ نیشنل میڈیا اس کو پوری طرح رپورٹ کر رہا ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ راول پنڈی سے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیے ہیں، اور ان گرفتار دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایک محفوظ مقام پر مزید تفتیش کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے، اور ان دہشت گردوں کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان سے یہاں پہ راول پنڈی پہنچے ہیں، اور اس میں تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد گرفتار کیے گئے ان کے پاس سے جدید اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی برآمد ہوا ہے۔ یہ سب سے چونکا دینے والی بات تھی کہ تھریٹس تو پہلے سے بہت سارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے آئے روز نئے سے نئے تھریٹس آتے ہیں، لیکن راول پنڈی اڈیالہ جیل کے بالکل قریب سے جو ہے قریب کے علاقے سے 3 دہشت گردوں کا گرفتار ہونا اور ان کے پاس سے دھماکہ خیز مواد اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کا نقشہ بھی جو ہے وہ برآمد ہونا، یہ کس بات کی طرف جو نشاندہی کر رہا ہے؟ اڈیالہ جیل میں جو صاف ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے اہم شخصیت جو ہے وہ عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو وہاں پہ اپنی قید کاٹ رہے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی اور دیگر جو اہم سیاسی جو لیڈرز ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت موجود ہیں، اور اس جیل کے جو سیکیورٹی کا انتظام ہے وہ انتہائی سخت ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک پورے جو سیکیورٹی پروٹوکول سے گزر کے آگے جانا پڑتا ہے، اور انتہائی سخت سیکیورٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ اس کے قریب سے جو 3 دہشت گردوں کا دھماکہ خیز مواد اور اڈیالہ جیل کے نقشے کے ساتھ پکڑا جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ دہشت گرد جن کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے، وہ افغانستان سے چل کے جو ہے وہ کس طرح سے راول پنڈی پہنچ چکے تھے، اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا، جو ان کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا، جو ان کی فیسلیٹیشن کی گئی وہ کیسے وہ فیسلیٹیٹ ہو گئے۔ اگر سی ٹی ڈی کی یہ کامیاب کاروائی تھی تو یہ وہ لوگ جو دہشت گرد تھے وہ راول پنڈی پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ ہماری جو ایجنسیز جو کام کر رہی ہیں، جو جن کا کام پاکستان کی سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، ہر وقت چوکس رہتے ہیں، وہ ایجنسیز کہاں سوئی ہوئی تھیں، وہ ایجنسیز کے آفیشلز کہاں سوئے ہوئے تھے، ہمارے ادارے کہاں پہ مصروف تھے کہ وہ دہشت گرد افغانستان سے چل کے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ بالآخر وہ پنڈی پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ ایک بہت بڑی واردات جو ہے پاکستان کو خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی بڑے جو ہے وہ امتحان میں ڈال سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بہرحال پاکستان کو، پاکستانیوں کو، پاکستان کی لیڈرشپ کو، عوامی نمائندوں کو اپنے پناہ میں، اپنے حفاظت خاص میں رکھے، لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ادارے جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ہے، پاکستان کے سیکیورٹی حصار کو مضبوط کرنا ہے، دشمنوں سے پاکستان کو بچانا ہے، ان کی ناک تلے جو ہے وہ راول پنڈی کے علاقے کے اندر اڈیالہ جیل کے بالکل قریب سے ان کو اگر گرفتار کیا جاتا تو ان کا یہاں پہ پہنچ جانا ہماری سیکیورٹی پہ بہت سارے سوالیہ نشان کو چھوڑ رہا ہے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک معمہ بن چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے گزشتہ روز یہ کیس لگا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، کہ ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہمیں الاٹ کرنے کے بجائے دیگر پارٹیز کو الاٹ کی جا رہی ہیں، جس پر پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک حکم امتناعی کے ذریعے جو روک دیا تھا
آج کے دن تک کہ وہ جو نئے منتخب کیے گئے ہیں جن کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے ہیں ایم این ایز مخصوص نشستوں پر ان کی حل برداری کو روک دیا تھا۔ آج 5 رکنی لارجر بینچ جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا اس نے اس کی دوبارہ سماعت کی اور اب سماعت جو ہے وہ مزید 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے اور جو حکم امتناع تھا حلف برداری کی تقریب کو روکنے کے لیے وہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی 13 مارچ تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ کی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی سنی اتحاد کونسل نے جو ہے وہ رجوع کر لیا، انہوں نے پٹیشن دائر کر دی کہ ہماری پنجاب کے حوالے سے جو ہماری مخصوص نشستیں تھیں وہ دیگر پارٹیز کو نہ دی جائیں بلکہ وہ سنی اتحاد کونسل کو ہی الاٹ کی جائیں۔ اس کے لیے جو ہے وہ پٹیشن آج دائر کر دی گئی ہے اور ممکنہ طور پہ یہ پٹیشن کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ زیر سماعت ہوگی، اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا حکم جاری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ سے جڑی خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کا آخری دن تھا اور کل جو نئے چیف جسٹس وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور لاہور ہائی کورٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ نئے جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی کے اندر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ پنجاب کے جو باسی ہیں ان کو انصاف دینے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ جی ناظرین، ایک مختصر آخر میں خبر آپ کو دیتا چلوں کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی جنہوں نے چند روز پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جج کے طور پہ استعفیٰ دے دیا تھا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے بارے میں ایک ریفرنس دائر ہوا تھا اور اس کے ریفرنس کے نتیجے میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم کے مطابق جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو انہوں نے آگے بڑھایا غیر روایتی طور پہ۔ اس سے پہلے روایت یہ تھی کہ جب کوئی جج جو ہے استعفیٰ دے دیتا تھا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کارروائی کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جہاں پر جو ہے ایک جج جو ہے وہ اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے چکا ہے لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنی کارروائی کو آگے بڑھایا۔ آج سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس ریٹائرڈ مظاہر اکبر نقوی کو جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ مس کنڈکٹ کا شکار تھے، ان سے مس کنڈکٹ سرزد ہوا تھا، یہ ان کے بارے میں آج سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے پاس جو میکسیمم اختیار ہے وہ کسی بھی جج کو وہ برطرفی کے اختیارات ہیں، لیکن چونکہ یہاں پہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی جو ہے وہ پہلے سے ہی استعفیٰ دے کے سپریم کورٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے ہیں، لہذا مزید برطرفی کا یہاں پہ کوئی امکان نہیں، یہ ایک سمبولک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، خبریں بہت ساری ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مگر چونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے باقی چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر عرض کریں گے اور تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔